الرحمن الرحیم، بیٹی کے حقوق کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحائف کی تقسیم میں اپنی اولاد میں برابری رکھو، اور اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، بہقی نے سنن کبریٰ میں، طحاوی نے شرح معانی آثار میں، حیشمی نے مجموع الزوائد میں، حارث نے مسند میں، بخاری نے اپنی صحیح میں واپس دوسری جگہ بھی لایا ہے۔ اب آئیے دوسری حدیث کی طرف۔ راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہی رضی اللہ عنہما ہے، روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں اور جب تک وہ اس کے پاس رہیں یا وہ ان کے ساتھ رہا اور اس دوران وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا تو وہ دونوں اسے جنت میں لے جائیں۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، ابن حبان نے صحیح میں، حاکم نے مستدرک میں، احمد بن حنبل نے مسند میں، ابو یعلا نے مسند میں، طبرانی نے معجم الکبیر میں۔ اور آج کی آخری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں اچھا ادب سکھایا، ان کی شادی کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، اس کے لیے جنت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے اپنی سند نے، احمد بن حنبل نے مسند میں، طبرانی نے معجم الکبیر میں نے، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور حیشمی نے مجموع الزوائد میں۔ اور ان تینوں حدیثوں کو حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے المنہاج السوی من الحدیث النبوی میں جمع کر دیا۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے نکات، انسٹرکشن، گائیڈ لائنز کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری پہلی حدیث، حدیث نمبر 1، روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ اس کا یہ ہے، تحائف کی تقسیم میں اپنے اولاد میں برابری رکھنا، اور اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا۔ اب دیکھیے اس حدیث میں کتنی گہری بات کہی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جب آپ اپنی اولاد میں کوئی تحفہ یا کوئی چیز تقسیم کریں تو انصاف سے کام لیں، برابری رکھیں، کسی بیٹے کو زیادہ اور بیٹی کو کم نہ دیں یا اس کے برعکس کرنا، یا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بلکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ کسی کو کسی پر فضیلت دیتے تو وہ بیٹیوں کو بیٹوں پر دیتے۔ یہ اس بات کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ جو اسلام میں بیٹیوں کو دی گئی، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور ان کی پرورش کرنا، ان کا خیال رکھنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ ہم جو سوسائٹی میں ہوتے ہیں یہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے، مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، آلموسٹ کافر مکہ والا سوچ ہے کہ جہاں لڑکوں کو فضیلت دی جاتی ہے، بیٹوں کو سادہ پراٹھا دو، اس کو گرم کھانا دو، سب کچھ بس۔ آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اسپیشلی انڈین سب کانٹیننٹ کلچر میں، یہ حدیث ہمیں اسلام کی روشنی دکھاتی ہے کہ اسلام نے عورت کو کتنا بلند مقام دیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسری حدیث کی طرف۔ یہ حدیث ہے، روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے کہ جس شخص نے 2 بیٹیاں پائیں
اور جب تک وہ اس کے پاس رہیں یا وہ ان کے ساتھ رہا اور اس دوران وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا تو وہ دونوں اسے جنت میں لے جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ I mean, this hadith is emphasizing the reward. دو بیٹیوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی پرورش کرنا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دو بیٹیاں اس شخص کو جنت میں لے جائیں گی، جنتی بننے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت اور نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، انہیں اچھا مسلمان بناتے ہیں، اور پھر جب وہ بنیادی اچھی عورت بن جاتی ہیں اسلام کی سمجھ والی، تو پھر وہ اپنی اولادوں کو بھی دین پھیلاتی ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں، یہ سائیکل بن جاتا ہے اچھے مسلمان ہونے کا، تو آف کورس اس کے والد کو اس کا اجر جنت کے طور پہ ملتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے والدین اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ یہ حدیث ان کے لیے ایک خوشخبری ہے، ایک موٹیویشن ہے کہ وہ اس نیک کام کو جاری رکھیں۔ بیٹیاں گھر کی زینت ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے گھر میں برکت اور خوشحالی آتی ہے۔ اب آئیے آخری حدیث کی طرف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں اچھا ادب سکھایا، ان کی شادی کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اب غور کریں، پہلی روایت میں 3 بیٹیوں کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں یا 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کا ذکر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو کوئی بھی ان ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے نبھاتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اب آخر میں ان تمام حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں اولاد، خاص طور پر بیٹیوں کی پرورش اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا کتنی بڑی فضیلت کا کام ہے۔ یہ صرف ایک دنیاوی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آخرت میں جنت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ سو ان کنکلوژن، حاضرین اور ناظرین، آج ہم نے 3 بہت ہی پیاری حدیث سنی جن میں اولاد کے حقوق، خاص طور پر بیٹیوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اولاد کے ساتھ انصاف، اپنی بیٹیوں سے محبت اور نرمی کا برتاؤ ہے۔ یہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی بیٹیوں سے محبت، ان کے ساتھ شفقت، ان کی اچھی تربیت، ادب، اسلام سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔